اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 120 پر ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرمانبردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرمانبردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پہلے خلاصے کے طور پر پچھلی آیات کا مضمون سمجھ لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں کفر اور شرک اور توحید اور رسالت کے انکار پر رد تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحلیل اور تحریم کے احکامات کی تفصیل تھی۔ پچھلی آیات میں کفر اور شرک اور توحید اور رسالت کے انکار پر اللہ کی جانب سے رد تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحلیل اور تحریم کے احکام کی تفصیل تھی، یعنی حلال اور حرام اشیاء کی تفصیل تھی۔ اب دیکھیے، یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مشرکین مکہ جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ وہ اپنے کفر اور شرک کے باوجود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، یعنی ہماری جو ملت ہے، ہمارا جو طور طریقے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے متعلق ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں جو اب آ رہی ہیں، ان مشرکین کے دعوے کی تردید انہی کے خیال کے مطابق کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تعلیمات ہیں۔ اس لیے ان آیات میں ان مشرکین کے دعوے کی تردید انہی کے خیال کے مطابق کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، آیت میں اس جگہ لفظ امہ لایا گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، امہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ لفظ امہ کے چند معنی آتے ہیں، اور لفظ امہ چند معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مشہور معنی قوم اور جماعت کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ یہی معنی مراد لی ہیں، اور ان سے یہی معنی منقول ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا، یعنی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی ہے، یعنی قوم اور جماعت، اس لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، ایک امت اور قوم کے کمالات اور فضائل کے حامل تھے۔ یعنی جس طرح سے ایک قوم اور ایک امت کے اندر کمالات اور فضائل ہوتے ہیں، یہ سب کے سب تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام کمالات اور فضائل کے حامل تھے۔ اور ایک معنی لفظ امہ کے قوم کے مقتدا اور لیڈر کے بھی آتے ہیں۔ یہ لفظ امہ کے دو معنی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں معنی کے لحاظ سے خاص امتیاز رکھتے ہیں، یعنی یہ دونوں صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں پوری موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا اور لیڈر ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور
مذہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں صفت لفظ امہ کے جو دو معنی، ایک معنی قوم اور جماعت، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے دوسرے معنی مقتدا اور لیڈر، تو ان دونوں معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب کے سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور اہل اسلام تو ان کی عزت کرتے ہی ہیں، یہود و نصارہ اور اہل اسلام یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہی ہیں، اور ادھر مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت شکن ہونے کا اعتقاد رکھنے کے باوجود، یعنی ان کو معلوم تھا، ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی تھی، اصنام شکنی کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت شکن ہونے کا اعتقاد رکھنے کے باوجود ان کی ملت کا اتباع کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ یہ لفظ امہ کے معنی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہوا۔ دوسرا لفظ جو اس آیت میں لایا گیا ہے وہ ہے قانتاً، ان ابراہیم کان امتاً، امہ کی وضاحت آ گئی۔ دوسرا لفظ ہے قانتاً، دوسرا لفظ اس آیت میں آیا ہے قانتاً، اس کے معنی آتے ہیں حکم کی اتباع کے، حکم کی اتباع کرنا، یعنی جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اتباع، بغیر کسی چوں چرا کے، جس کو کہا جاتا ہے سر تسلیم خم، جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا فوراً اتباع۔ تو قانتاً کے معنی آتے ہیں حکم کی اتباع، یعنی جیسے ہی اللہ کا حکم آیا فوراً اتباع، سر تسلیم خم۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خاص صفت سے، یعنی قانتاً، جو یہ صفت، جو یہ لفظ میں بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خاص صفت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن جن امتحانات سے اللہ کے یہ خلیل گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن جن امتحانات سے گزرے ہیں ان میں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جی ہاں، آتش نمرود، اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو لق و دق میدان میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم، اور پھر آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل ہونے والے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر تیار ہو جانا، یہ سب وہ اعزاز ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ان القاب سے نوازا۔ امتاً قانتاً، قانتاً کے معنی حکم کی اتباع، یعنی جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم آئے فوراً اتباع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خاص صفت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن جن امتحانات سے اللہ کے یہ خلیل گزرے ہیں ان میں یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آتش نمرود ہو، اپنے اہل و عیال کو لق و دق میدان میں چھوڑ جانے کا حکم ہو، اور پھر آرزوؤں اور تمناؤں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر تیار ہو جانا ہو، یہ سب کے سب وہ اعزاز ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان خاص القاب سے نوازا ہے۔ ان دونوں لفظ یعنی لفظ امہ اور قانتاً کے معنی کے لحاظ سے اب اس آیت کا یہ خلاصہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بنانے والے اور ایک ریت ڈالنے والے تھے، اور اس طرح آپ اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے۔ جی ہاں، جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا، جب دنیا میں کوئی حق کی صدا کو بلند کرنے والا نہیں تھا، اور ساری دنیا
جی ہاں، ساری دنیا کفر اور شرک کے راستے پر جا رہی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے تھے، اسلام کے علم بردار تھے۔ تو یہ آیت 120 تھی۔ ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امہ تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے اس آیت نے کفار اور مشرکین کے دعوے کو بھی رد کر دیا۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہی بات نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اور کفار اور مشرکین کے دعوے کے رد میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے کامل مطیع اور فرما بردار بندے تھے، جو ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو گئے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام کر دیں۔ وہ خود معاذ اللہ شرک کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں تو مشرکین کی جماعت، مشرکین کی بستی اور ان کے علاقوں میں رہنا بھی گوارا نہیں تھا۔ پھر جو لوگ آپ کو حنیف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتلاتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ خدا پر جھوٹ باندھ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا، اور شرک اور اہل شرک کی حمایت میں پیغمبروں سے جھگڑنا، کیا یہ ملت ابراہیمی کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حلال اور حرام کے بیان میں اور دین کے اصول میں اصل ملت ابراہیمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کو قائم کرنے اور اسی کی اشاعت اور تفصیل بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر اصلی دین ابراہیمی پر ہی چلنا چاہتے ہو تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ سب وضاحت جو آخر میں کی گئی تفسیر عثمانی میں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 121 کی طرف۔ شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے۔ اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، اجتباہ، اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف۔ اور اگلی آیت 122 ہے، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آیت بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، اور ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیے آیت 123 میں، اگلی آیت 123 میں وہی بات آ گئی جو اس سے پہلے کہی گئی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے خود آیت کے صریح الفاظ آ گئے، آیت 123 کے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز
مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورہ نحل کی یہ 4 آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھیں، یعنی آیت 120، 121، 122 اور 123۔ ان 4 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ان کے جو اعزازی لقب تھے جن سے اللہ نے ان کو نوازا تھا وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد آیت 124 سے رخ، تقریر کا رخ دوسری طرف ہے۔ پہلے آیت دیکھتے ہیں، آیت 124، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے متعین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سنیچر کے دن کو۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے متعین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے، یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعے کا دن ہی متعین کیا تھا، مگر انہوں نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس کی ناقدری کی اور اسے چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کر لیا۔ چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس حیثیت میں ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا۔ اور دیکھیے، اصل ملت ابراہیمی میں ہفتے کا حکم نہیں تھا، اور اس امت پر بھی نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ پر بھی نہیں ہے۔ البتہ یہود نے درمیان میں اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر کے جب اپنے لیے اس دن کا انتخاب کر لیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اچھا اسی کی تعظیم کرو، اور مچھلی کا شکار اس دن مت کرو۔ یہ حکم ان میں سے کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ نہ ماننے والے جو تھے، جنہوں نے اس حکم کو نہیں مانا تھا، دنیا میں بندر اور خنزیر بنائے گئے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ الگ رہا۔ ان سے متعلق جنہوں نے نہیں مانا، دنیا میں بندر اور خنزیر بنائے گئے، اور آخرت میں جو ان سے متعلق فیصلہ ہوگا وہ الگ ہے۔ یہ تو ایک معاملہ ہے، اور صرف یہ معاملہ ہی آخرت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو سارے اختلافات اور جھگڑے چکا دیے جائیں گے اور اللہ کی جانب سے حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے یہودی کہا، کوئی یہودی بتاتا تھا، کوئی نصرانی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے۔ بہرحال آخرت میں یہ سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کون غلطی پر تھا اور کون سچائی پر۔ ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے متعین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اب دیکھیے، اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں وہی بات آ گئی ہے کہ قیامت اور آخرت سے متعلق جو ابھی کہی گئی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب دیکھیے، آیت کے اس حصے سے پوری طرح سے وہ بات واضح ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت 125 کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دیکھیے، یہاں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے
کہ یہ حق کی دعوت کا طریقہ اور اس کے آداب کا ذکر ہے، حق کی دعوت کا طریقہ اور اس کے آداب کا بیان ہے۔ اسی طرح ہم سورہ یوسف کے آخر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں آیت آئی تھی قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور میرے پیروکار بھی اسی راستے کا اتباع کر رہے ہیں۔ یہ آیت یعنی آیت 125 دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، کیونکہ اس آیت میں دعوت اور تبلیغ کا مکمل نصاب ہے۔ جی ہاں، دعوت اور تبلیغ کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل آیت کے چند الفاظ میں پوری طرح سے بیان کر دی گئی ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا اس کے اندر مکمل نصاب ہے، دعوت اور تبلیغ کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل آیت کے چند الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ دیکھیے تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حرم چھوٹی ہاں سے حضرت حرم بن حیان کی جب موت کا وقت قریب آیا تو رشتہ داروں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں، یعنی جو لوگ دولت مند ہوتے ہیں وہ اپنی دولت اور اموال کی وصیت کیا کرتے ہیں، اور وہ میرے پاس ہے نہیں۔ جب ان کے رشتہ داروں نے ان سے درخواست کی کہ کچھ وصیت فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں اور وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات اور خاص طور پر سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو، اور وہ آیات یہی ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری بات، آیت میں دعوتن کے مادے سے جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بلانے کے آتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ پھر تعلیمات اسی دعوت کی تشریح ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقام پر کئی جگہوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعین الی اللہ ہونا مذکور ہے، داعیہ الی اللہ ہونا مذکور ہے۔ سورہ احزاب آیت 46 میں ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے اور روشن چراغ ہیں، اور اس امت پر بھی آپ کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم اس حکم کو پڑھ چکے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ تو یہ آیت 125 میں اور بھی کئی نکات ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو آج کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خاص القاب سے اللہ نے نوازا تھا اور جو ان کی قربانیاں تھیں انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا، جس کے اعجاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاص القاب سے نوازا تھا۔ اور پھر ہفتے کے دن سے متعلق وضاحت آئی، اور پھر آیت 125 میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی تلقین اور تبلیغ کا حکم آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔